28 ایئرز ہو گئے اور ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے کسی بھی ملک کے لیے اسٹیپنگ سٹونز اس کی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو 1973 میں آیا ہے تو آلموسٹ 52 ایئرز ہو گئے. کیا ہمارا ملک اپنے اسٹیپنگ سٹونز پہ چل رہا ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں چل رہا تو کون اس کو روک رہا ہے؟ اور دوسرا میرا کویسچن یہ ہے, کیونکہ میں ٹرائبل ایریا سے ہوں سر, تو یہاں پہ میڈیا کے لوگ رہتے ہیں لائک بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے. سر ہم تو ایز اے ٹرائبل ایریا کا میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ اپنی فریڈم آف اسپیچ ایکسپریس کریں ہم اپنے تھاٹس کو, تو آپ لوگوں کو کون روک رہا ہے اپنی فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن سے؟ آپ نے جیسے کہا کہ کچھ پوائنٹس ہے جو ہمیں روک رہی ہے ایک ملک کی ترقی کے لیے, اس میں آپ نے کہا کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتے ہیں کہ وہ نئے صوبے بنیں, تو کون نہیں چاہتا کہ نئے صوبے نہ بنیں؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز تو چینج ہو رہی ہے لیکن ایک ہی آرگنائزیشن ہے جو کانسٹنٹ ہے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ اس پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ آپ نے یہ کہی کہ بارڈرز کی سیکیورٹی ہمارے ملک کی ترقی کو روک رہی ہے. ہماری بارڈرز کی جو سیکیورٹی اس پہ اربوں ڈالرز لگ رہے ہیں, تو وہ کیسے پھر انفلٹریٹ ہو رہے ہیں؟ اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کو کون روک رہا ہے, ہمیں تو کوئی روک نہیں رہا. ہم تو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے, اس میں کمی ہے, آئیڈیل نہیں ہے پاکستان میں, لیکن آج بھی اگر آپ آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق بولنا چاہیں تو آپ کو روک نہیں سکتا کوئی بھی. اور اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے. دیکھیں, میں نے ابھی 100 باتوں سے اختلاف کیا ہوگا آج کی پالیسیز سے, اور کویسچن بھی ایسے آئے ہیں کہ میں نے ان سے بھی اختلاف کیا ہے, لیکن میں نے کسی کو گالی نہیں دی. جب میں یہاں کھڑا ہو کے کسی کو گالی دوں گا وہاں سے جوتا آئے گا میرے اوپر. تو ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. آپ بڑے اچھے الفاظ میں بھی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ نے لینگویج کو پڑھا ہے, اگر آپ نے لٹریچر کو پڑھا ہے, تو آپ بڑے اچھے الفاظ میں وہ بات کہہ سکتے ہیں, سخت سے سخت بھی اپنا پیغام آپ دے سکتے ہیں جو آئین اور قانون سے کے اندر بھی رہے گا. جب ہم ملک کے جغرافیے کی بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے وردی کی بات کی, دیکھیں 20 لوگ شہید ہو رہے ہیں آپ کے ملک کے اس وقت, وردی والے ایک دن میں 20 لوگ مر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا ایک لائف سٹائل ہے آج یہاں پاکستان میں, جو لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے, جہاں پہ بچیاں سکول میں بھی نہیں جا سکتی, جہاں آپ یہ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ آپ کی فوج کھڑی ہے آپ کے اور ان کے درمیان. خدا نہ خواستہ اس فوج کے پیر لڑک گئے تو ہم سب اس طالبان رجیم کے انڈر ہوں گے جو آج افغانستان میں ہے. آپ وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ اس طرح کی مذہبی پابندیاں جو مذہبی نہیں ہیں, جو ان کی ہیں اپنی, ان کے نیچے آنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹائیاں پہن کے, پینٹ کوٹ پہن کے بچیاں جو یہاں پہ ڈاکٹرز بن رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, آپ کی اپنی فیملی میں بچیاں پڑھ رہی ہوں گی, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم کر دیں ہم اس کو؟ اگر کوئی روک کے بیٹھا ہوا ہے ابھی جو شہادتیں لے رہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہوتی ہے جس دن آپ کے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے اوپر پریشر نہیں ہوتا؟ یہ جو کمانڈر بارڈرز پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور عید پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں, جہاں پہ شہادت ہوتی ہے پہنچتے ہیں, کس لیے پہنچتے ہیں؟ پریشر فیل کرتے ہیں وہ, اور روز آپ کی شہادتیں ہوتی ہیں. آپ کی اور اس لائف سٹائل کے درمیان یہی ایک لائن ہے. خدا نہ خواستہ یہ لائن نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی بڑی میزریبل ہو جائے گی. یہ کالج, اسکول, ہاسپٹل یہ اس طرح سے کام نہیں کر سکیں گے. یہ چیز ہمیں اچھی طرح, یہ کوئی آپ کو نہیں بتا رہا, یہ چیز ہمیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. ہمیں یہ آج سوچ لینا چاہیے کہ کون سی لائف سٹائل ہے جو ہم جینا چاہتے ہیں, اور اس میں اور ہماری باتوں میں کیا کنٹرڈکشن ہے.
یہ سمجھ کے سوچ کے ہم اپنی باتوں کو کریں اور اپنے جذبات کو اس کے مطابق رکھیں. آج ہم ایک بڑی کراس روڈ کے اوپر ہیں. میں آپ کو بتا دوں, خدا نہ خواستہ ایک ایسا جذباتی فیصلہ, ایک ایسی بات ہمیں بہت پیچھے لے کے جا سکتی ہے. ہم ایک اچھا خاصا آگے بڑھتا ہوا ملک ہے, ہم بات کر رہے ہیں اس کو اور اچھا ہم کیسے کریں, یہاں پہ کیا پرابلم ہے جس کو ہمیں دور کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اپرچونٹیز آپ ختم کر دیں گے اپنے لیے خدا نہ خواستہ اگر آپ اس طرح کے نعرے بازی میں اور اس طرح کی باتوں میں جائیں گے. تو میری تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ تالیاں لگاتے ہوئے اور نعرے مارتے ہوئے سوچا کریں کہ آپ کی پرسنل لائف کس طرح سے ایٹ سٹیک ہے, کس طرح کی آپ کی زندگی گزرے گی خدا نہ خواستہ اگر یہ حالات ادھر جاتے ہیں جس پہ ہم تالیاں بجا رہے ہیں. شکریہ. اور